جماعت احمدیہ کے مخالف مولویوں کے ہر ایک الزام کی بنیاد محض جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی تسلسل کی ایک تازہ اور زندہ مثال عبد الرحمن یا احمد بلال نامی شخص کی ایک جھوٹی اور من گھڑت کہانی ہے، جسے علماء کرام کہلانے والے بڑے بڑے اشخاص کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، چنانچہ اخبارات میں اس سلسلے میں شائع ہونے والی مختلف خبروں پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے ہی یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ سارا قضیہ سراسر جھوٹ اور افترا پر مبنی ہے۔ 21 دسمبر کی ایک ٹی وی رپورٹ اور 23 دسمبر کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق اس شخص کا نام عبد الرحمن بتایا جاتا ہے، مگر جب 24 دسمبر کے اخبار الفضل میں اس سارے قصے کی تردید کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ کا اس نام سے کوئی بیٹا ہی نہیں، تو مورخہ 26 دسمبر کے امت اخبار میں ایک تفصیلی انٹرویو دیتے ہوئے یہ صاحب کہتے ہیں کہ دراصل ان کا نام تو احمد بلال تھا، مگر قبول اسلام کے وقت انہوں نے اپنا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ لیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلال غیر اسلامی نام تھا یا احمد، کہ جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کے بعد اپنا نام تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ بہرحال اس تفصیلی انٹرویو میں یہ امر نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ جناب عبد الرحمن یا بلال صاحب اپنے والد کا نام جا بجا مرزا ناصر الدین بتاتے ہیں، نہ کہ مرزا ناصر احمد۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس انٹرویو میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 3 بھائی ہیں اور 1 بہن، اور بھائیوں میں مرزا انس احمد صاحب اور مرزا فرید احمد صاحب کے علاوہ اپنے آپ کو تیسرا قرار دیتے ہیں، جبکہ مرزا لقمان احمد صاحب کا نام غائب کر جاتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا مورخہ 11 جنوری کے نوائے وقت میں یہی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ 4 بھائی ہیں۔ اس بار وہ مرزا لقمان احمد صاحب کا نام بھی بھائیوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ روزنامہ نوائے وقت مورخہ 11 جنوری ہی کے مطابق علماء کرام، جن میں ابتسام الہی صاحب بھی شامل ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ نو مسلم کا نام تبدیل نہیں کیا جائے گا اور اسے عبد الرحمن کے بجائے احمد بلال ہی سے پکارا جائے گا، تاکہ قادیانی پروپیگنڈا اور تردید نہ کر سکیں کہ عبد الرحمن نامی کوئی شخص مرزا قادیانی کا پڑپوتا اور مرزا ناصر کا بیٹا نہیں۔ اس بارے میں ان نام نہاد علماء کی خدمت میں عرض ہے کہ جھوٹ اور فریب کاری پر مشتمل پروپیگنڈا تو آپ ہی کا ترا امتیاز ہے، نہ کہ جماعت احمدیہ کا۔ آپ عبد الرحمن کو عبد الرحمن کہیں یا احمد بلال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی عبد الرحمن نامی بیٹا ہے اور نہ ہی احمد بلال نامی، اور اس بات کا ثبوت جماعت احمدیہ کا لٹریچر ہے، جس میں متعدد جگہ آپ کی اولاد کی تفصیل موجود ہے۔ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسے محض 2 حوالوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ چنانچہ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی وفات کے موقع پر اخبار الفضل مورخہ 12 جون 1982 کو آپ کے خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے آپ کے 3 بیٹوں مرزا انس احمد صاحب، مرزا فرید احمد صاحب اور مرزا لقمان احمد صاحب اور 2 بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ ناظرین اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں نہ ہی عبد الرحمن نامی اور نہ ہی احمد بلال نامی کسی شخص کا ذکر موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عبد الرحمن کے امت اخبار کو انٹرویو کے برعکس یہاں حضور کی 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، جبکہ عبد الرحمن کو تو حضور کی دوسری بیٹی کا علم تک نہیں، جبھی وہ اپنے انٹرویو میں صرف ایک بیٹی کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضور کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں الحمدللہ حیات ہیں۔ دوسرا حوالہ اخبار الفضل مورخہ 12 مارچ 1983 کا ہے۔
नाजरीन देख सकते हैं कि यहाँ भी हजूर की औलाद में किसी अब्दुर्रहमान या अहमद बिलाल नामी शख्स का जिक्र नहीं है, और यहाँ भी अब्दुर्रहमान के बयान के बरक्स हजूर की 2 बेटियों का जिक्र है। एक और अमर जो इस सारे ड्रामे को झूठा साबित करने के लिए काफी है, वो ये है कि अब्दुर्रहमान या बिलाल नामी शख्स को तो ये भी इल्म नहीं कि हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला की औलाद में कौन छोटा है और कौन बड़ा। चुनांचे अखबार उम्मत के इंटरव्यू में वो मिर्जा अनस अहमद साहब को भाइयों में सबसे छोटा करार देते हैं, जैसा कि नाजरीन अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि मिर्जा अनस अहमद साहब तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। हैरत की बात है कि इन मौलवियों को ना तो दुनिया की कोई शर्म है और ना अल्लाह ताला का कोई खौफ, किस बेबाकी से झूठ दर झूठ का इर्तिकाब करते चले जाते हैं। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक अल्लामा इब्तिसाम इलाही और उनके साथी 2 दिन कबल ही इस शख्स को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर्स बड़ी मुश्किलों से उसकी जान बचाते हैं। और इनको वो अपनी तरफ से मरने के लिए छोड़ गए थे, तो अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर और उनके चंद साथियों ने उनके मदरसे के करीब थे ये, तो वो इनको उठा के लेके गए और उन्होंने इनका इलाज वगैरह करवाया। क्या अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब या मुबश्शिर लुकमान साहब ये बता सकते हैं कि वो कौन सा अस्पताल है कि जहां डॉक्टर्स तशवीशनाक मरीजों की पट्टी बाजारों में आवेजा आमिल बंगाली जैसे बैनर से करते हैं। इसी सिलसिले में अखबार नवाए वक्त में जनाब नूर मोहम्मद मीरानी साहब लिखते हैं, जिसे औलाद ही झूठा करार दे दे उसे दूसरे कैसे सच्चा मान लें। जनाब नूर मोहम्मद मीरानी साहब, बुग़्ज़ और अनाद में किया गया आपका ये अंधा और जाहिलाना वार जैसा कि साबित हो चुका, यहाँ तो नहीं चल सका, मगर हाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जरूर चल गया है।